جا سکتی ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ یہ صائب بن ابی صائب تھے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پتہ کن الفاظ سے ان کو پکارا؟ مرحباً بأخی و شریکی، میرے پارٹنر اور میرے بھائی تجھے خوش آمدید۔ تم جہالت کے اندر بھی دو کام کرتے تھے جو مجھے بڑے اچھے لگتے تھے، تم نے کبھی صلہ رحمی نہیں چھوڑی، جھگڑا نہیں کیا، اور تم قرض دینے میں کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں کبھی بخل نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی گواہی دے دی۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو مجھے اور آپ کو چاہیے، اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضامن ہوں، میں اسے جنت میں چبوترا لے کر دوں گا۔ یہاں کوئی کہہ دینا جھگڑا چھوڑ دو، میں 5 مرلے کا پلاٹ دوں گا تو سارے چھوڑ دیں گے۔ یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم جھگڑا چھوڑ دو، سچا ہونے کے باوجود میں جنت میں چبوترا لے کر دوں گا۔ اللہ عز و جلال میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ اللہ عز و جلال زندگی اس قدر خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور وہ کیسے خوبصورت بن سکتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے ہم تکبر چھوڑیں، ہم تواضع اختیار کریں، ہم اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کریں، اور حدیث کی روشنی میں طوبی لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الآخرین، ہم دوسروں کے کیڑے نکالنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیں میں کتنا ہوں، میرے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، مجھے دوسروں کے عیب ٹٹولنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور ساتھ اس لیے خوشخبری دے دی کہ سعادت مند وہی ہے جو اپنے آپ کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ اس کو کیا غرض دنیا سے؟ دنیا سے تو دنیا کے بارے میں سوال ہوگی، مجھ سے صرف میرے بارے میں سوال ہوگا، اور مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں گا تو دنیا کی اصلاح جو ہے وہ میرے ذمے صرف اتنی ہے کہ میں صحیح بات بتاؤں، میں قرآن و حدیث کی بات بتاؤں، وگرنہ میرے قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ گناہ انہوں نے کیا، تم سے پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے عیوب کو بہتر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور تزکیہ نفس جو ہے، میں کہوں کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں، ہم اپنی ہی اس طرح تزکیے اپنے ہی منہ میاں مٹھو بنتے رہیں، ایسے کام نہیں ہوتا، نہ اصلاح ہوتی ہے۔ تزکیہ وہی ہے جس کا تزکیہ اللہ کرے گا، جس کو رب کہہ دے کہ یہ اچھا ہے، اور رب قیامت کو بھی کہے گا اور دنیا میں بھی نیکی کی توفیق دے کے بھی سمجھاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، اس کو میں نے پسند کیا ہے تو نیکی کی توفیق دی ہے۔ اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنائے اور نیکی کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب